بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے اسپین نیشنلٹی رزلٹس کے بارے میں۔ ایک اہم خبر ہے، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اٹلی کی طرف سے نئی اور اہم ویزا اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اٹلی کے بعد اسپین میں بھی 1 یورو کا گھر جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف و صرف ایک خبر کی حد تک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہوم کنٹری میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی ریزیڈنسی گم ہو جاتی ہے تو اس پہ کیا کیا جائے، کیونکہ کافی لوگوں کے اس پہ کومنٹس آ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ ہماری ریزیڈنسی گم ہو جاتی ہے اور کسی دوست کی، ان کے جاننے والوں کی گم ہوئی بھی تھی، تو وہ پھر کیا کریں، کس طرح سے وہ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں اور کس طرح سے واپس آ سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے طریقے ہیں جس سے آپ دوبارہ سے یہاں پہ آ سکتے ہیں اپنی ریزیڈنسی گم ہونے کی صورت میں۔ تو سب سے پہلے تو اسپین نیشنلٹی رزلٹس کے بارے میں ایک اہم خبر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے ابھی نیشنلٹی جمع ہے، ان کے رزلٹس میں یا تو ایک رینک مزید بڑھ سکتا ہے۔ رینک سے مراد یہ کہ اسٹیٹس جب چینج ہوتے ہیں تو آلریڈی تقریباً 4 سے 5 اسٹیٹس ایسے ہیں جو کہ چینج ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی نہ کوئی فالتہ لگے تو تقریباً 5 اسٹیٹس ہیں، اگر فالتہ نہ لگے تو 4 اسٹیٹس میں آپ کی ریزیڈنسی جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ایک اور اسٹیٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں وہ اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا سرٹیفکیٹ ویریفائی ہونے کا اسٹیٹس ہے۔ کل بھی میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی، کیونکہ یہ کافی اہم خبر ہے۔ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس وقت حکومت زور دے رہی ہے اور کافی زیادہ ویریفیکیشن چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا سسٹم ہے کہ جب تک بالکل پانی سر سے نہیں گزر جاتا، اس وقت تک کوئی بھی ایسی تحقیقات یا کوئی بھی ایسی ریسٹرکشنز نہیں لگائی جاتی۔ اس وجہ سے جب اب کافی بڑی تعداد میں لوگ جعلی سرٹیفکیٹس کے ساتھ برآمد ہوئے ہیں، نکلے ہیں اور ان کا پتہ چلا، اب حکومت کافی زیادہ ریسٹرکشنز اس پہ لگا رہی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگوں نے ایگزام دینا ہے یا جو لوگ ایگزام آنے والے دنوں میں دے رہے ہیں یا جنہوں نے ٹائم لینا ہے، ان کے لیے بھی آنے والے وقت میں جب وہ ایگزام دینے جائیں گے تھوڑی سی ریسٹرکشنز بڑھ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 100% پوری کر کے ایگزام دینے کے لیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں کسی بھی جگہ پہ تھوڑی بہت بھی کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام پہ نہ بیٹھنے دیا جائے۔ پچھلے دنوں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ جو ایگزام دیتے وقت انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جو سب سے اہم ہوتا ہے، جب آپ فیس جمع کرواتے ہیں تو ایک میل آتی ہے انسٹیٹیوٹو دی سروینتے کی جانب سے، جو PDF فائل میں ہوتی ہے۔ وہ آپ نے یا تو اپنے موبائل پہ اپنی ڈیوائس پہ ان کو چیک کروانی ہوتی ہے یا اس کا پرنٹ نکال کے لے کے جانا ہوتا ہے۔ اصل میں ان کے پاس وہ نہیں تھی۔ وہ نہ ہونے کی صورت میں ان کو ایگزام پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا اور کافی زیادہ مسئلہ رہا ان میں، کیونکہ وہ کافی دور تھا ان کا سینٹر۔ وہ اتنے کم وقت میں اپنے گھر میں آ کے وہ نہیں انتظام کر سکتے تھے، یا قریبی سینٹر ان کو نہیں ملا جہاں پہ وہ میل سے نکال سکتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ایگزام سینٹر پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا اور ان کے ایگزام جو تھے اور جو فیس تھی وہ ضائع گئی۔ آنے والے وقت میں انہوں نے دوبارہ سے اپائنٹمنٹ لی اور دوبارہ وہ اب ایگزام دیں گے۔ اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، ان کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ آپ پہ یہ ریسٹرکشنز لگائیں۔ آنے والے وقت میں مزید کیا ویریفیکیشنز ہو سکتی ہیں یہ حکومت جانتی ہے، لیکن آنے والے وقت میں مزید ریسٹرکشنز اور مزید سختی اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے۔ اٹلی کی طرف سے نئی اسکیم ایک لانچ کی گئی ہے، جس میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے ایک نیا ویزا اسکیم۔ اس نئی ویزا اسکیم میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص کیٹاگری ہے جو کافی ترقی یافتہ ممالک نے لانچ کی ہے، اور اس کے تھرو کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں ہماری کمیونٹی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر آپ اس پہ ایلیجیبل اترتے ہیں تو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا لنک میں نیچے ویسے آپ کو دے دوں گا کہ اٹلی نے یہ ویزا اسکیم کب لانچ کی ہے اور اس کی تمام ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں۔ اوور ویو یہ ہے کہ اٹلی نے جو خاص سکل رکھتے ہیں لوگ، ان کے لیے اسپیشلی اپنا ویزا اسکیم لانچ کیا ہے۔ اس ویزا اسکیم کے ذریعے آپ اٹلی میں آ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈائریکٹ ان کی PR حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی بھی پروفیشنل جو لوگ ہیں
ख़ास طور پہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو آپ لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اٹلی کی یہ اسکیم جو ہے یہ آلریڈی انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور باقی جو خاص طور پہ جرمنی کا میں یورپی یونین میں نام لوں گا، فرانس کا نام لوں گا، اور باقی اسکینڈینیویا میں ناروے کا نام لوں گا، یہ ممالک جو ہیں اس اسکیم کے ذریعے بے شمار لوگوں کو بلوا چکے ہیں۔ یورپی یونین کا اسی طرح کا ایک مشترکہ پروگرام ہے جس کو بلیو کارڈ پروگرام کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے یہ پروفیشنلز لوگ آتے ہیں اور ان کو بلیو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے جو تمام شنجن اسٹیٹس اور خاص طور پہ یورپی یونین کے ممالک کے لیے ہوتا ہے۔ آپ بھی اس اسکیم میں اپلائی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ نیچے آپ کو لنک میں مل جائے گی، کلک کر کے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اٹلی کے بعد اسپین میں بھی 1 یورو کا گھر کیا حقیقت ہے، اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں، تو میں نے اس پہ کافی زیادہ جاننے کی کوشش کی اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اٹلی میں بھی 1 یورو ہوم جو ہے وہ کافی زیادہ فیمس رہا، خاص طور پہ کرونا سیزن میں انہوں نے اس پہ کام کیا اور اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو سرمایہ بھی آیا، بے شمار لوگوں نے وہ گھر خریدے بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ 1 یورو کا جو ہے وہ گھر ملتا ہے۔ خاص طور پہ اٹلی نے اپنے ان ایریاز میں جہاں پہ آبادی بہت کم تھی خاص طور پہ بے شمار گھروں کو سیل کیا، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے کہ واقعہ ہی آپ کی انویسٹمنٹ 1 یورو آتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہر ممالک میں کچھ ایریے ایسے ہوتے ہیں جو غیر آباد ہوتے ہیں، جہاں پہ نہ ہونے کے برابر آبادی ہوتی ہے، جو کبھی بہت زیادہ آباد تھے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اپنی آبادی کھو چکے ہیں۔ ان کی ینگ جنریشن جو ہے وہ وہاں سے نکل کے بڑے شہروں میں جا چکی ہے۔ ان گاؤں میں، ان ایریاز میں زیادہ تر ایلڈری لوگ رہتے ہیں، بوڑھے لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ حکومت چاہتی ہے، وہاں کے ٹاؤن ہال چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا سکے تاکہ ان کے سلسلے چل سکیں۔ اسی طرح اٹلی نے اپنے ان ایریا کو آباد کرنے کے لیے یہ اسکیم نکالی تھی۔ اب اسی طرح سیم سچویشن اسپین میں ہے اور اسپین نے بھی یہی لانچ کیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں کی اپنی آبادی دن بہ دن کم ہو رہی ہے، شرح پیدائش کم ہونے کی وجہ سے آبادی گھٹ رہی ہے اور اموات بڑھ رہی ہیں۔ خاص طور پہ اب کرونا کے بعد کافی زیادہ یہ مسئلہ رہا ہے ان کنٹریز کو۔ تو اسپین نے بھی اپنے وہ گاؤں جو غیر آباد ہیں، جہاں پہ نہ ہونے کے برابر آبادی ہے، ان کو آباد کرنے کے لیے یہ اسکیم لانچ کی ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل آپ کو نیچے لنک میں دے دوں گا۔ لنک نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ مل جائے گا۔ کن ایریاز میں اسپین میں یہ اسکیم ہے، کیا یہ حقیقت میں اسی طرح ہے، وہ تمام انگلش لینگویج میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ 1 یورو میں گھر ملتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ اچھی خاصی ہوتی ہے جو کہ آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے اور وہاں پہ آباد ہونے کے لیے۔ تو اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی ہوم کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا ریزیڈنسی کارڈ گم ہو جاتا ہے، یہاں پہ اگر میں پاسپورٹ کی بات کروں، جو نیشنل لوگ ہیں ان کے لیے بھی زیادہ آسانی ہے، لیکن اگر کوئی ریزیڈنسی کارڈ ہولڈر وہاں پہ اپنا کارڈ گم کر بیٹھتا ہے یا باقی سفری ڈاکومنٹس، تو وہ کس طرح بنوائے؟ سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ریزیڈنسی کارڈ ہوتا ہے، باقی پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ اپنی ہوم کنٹری کی ہی آپ کی ہوتی ہیں، وہ بنوا سکتے ہیں۔ ریزیڈنسی کارڈ حاصل کرنے کا جو ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریزیڈنسی کارڈ جو ہے وہ بالکل اوریجنل اسی طرح کا نہیں بنے گا۔ باہر رہتے ہوئے آپ کو ایک خاص پیپر ایشو کیا جائے گا ایمبیسی کی جانب سے، اس پیپر پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو اگر یہاں پہ ہے، جس کنٹری سے آپ ہیں، یعنی فار ایگزامپل آپ اسپین کی، آپ کے فیملی ممبر یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ وہاں گئے ہیں، آپ کے کارڈ گم ہو گئے ہیں، وہ یہاں سے مدد کر سکتے ہیں اکثر خیریہ کے ذریعے، نیشنل پولیس کے ذریعے۔ آپ وکیل وہ ہائر کر کے آپ کے لیے وہ ڈاکومنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو بچوا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وہاں پہ آپ ایمبیسی سے رابطہ کریں، جو کہ ہماری ہوم کنٹری میں ایمبیسی ہے، اس سے رابطہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو ایک پیپر ایشو کرے گی، وہی پیپر جو یہاں سے ایشو کروایا گیا تھا
وہی پیپر پہ آپ ٹریول کر سکیں گے. وہاں پہ یہ تمام ڈیٹیل ہوگی کہ یہ وہاں کا رہنے والا جو ہے وہ عارضی ریزیڈنسی پہ یا لارکا دوراسین پہ رہنے والا آپ کا شہری ہے اور اس کے ڈاکومنٹ گم ہو چکے ہیں، اور اس ڈاکومنٹ کی اگینسٹ ہم یہ پیپر ایشو کر رہے ہیں تاکہ یہ سفر کر سکے اور وہاں پہ نیا کارڈ اپلائی کر سکے. یہ یاد رہے کہ وہ ایشو کروانے کے لیے آپ کو FIR کٹوانی ہوگی، اور اس میں یہ اندراج ہونا چاہیے کہ آپ کے کارڈ گم ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے مشکل میں آپ سفر کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اس کے اگینسٹ آپ کو یہ بنوانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی کروانی پڑے اسپین لینگویج میں، یعنی کہ اسپینش میں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.